اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یہ عدد کل ذرۃ مئۃ الف سورہ البقرہ آیت نمبر 194۔ بیان ہے، اللہ کہتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اللہ کہتا ہے حرم یعنی ادب کا مہینہ، ادب کا مہینہ ہے، یعنی آپ کو 4 مہینے ہیں جو جس میں جنگ جدال، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد یہ سب حرام تھا۔ تو جو 4 مہینے جو احترام کے مہینے ہیں وہ احترام ہے، اور ان میں وہ کریں گے مطلب ادب کرو گے۔ لیکن اگر ان مہینوں میں کوئی تم پر زیادتی کرے گا تو قصاص لے سکتے ہو۔ کتنی؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاهْتَدُوا، جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے اتنی ہی زیادتی لے سکتے ہو۔ علیہ بمثل ما اهْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی اس سے زیادہ تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے، اللہ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں یہ تو اس وقت کا زمانہ تھا، تمام جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے قبیلوں کے جاری رہتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ 4 مہینہ احترام کے مہینے ہیں۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کہیں بھی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے اس وقت زیادتی کی تو اتنا ہی زیادتی کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ زیادتی نہیں کرتے۔ ڈرو اللہ سے۔ اچھا، اب اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم جب غصے میں آتے ہیں نا تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے اگلے نے کتنی زیادتی کی اور ہم کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اعتدال کے تحت زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے۔ ہر ایک کا احترام کرنا ہے، ہر انسانیت کا بھی احترام کرنا ہے، ہر ایک کا، ہر چیز کا، ہر جگہ کا، ہر اس کا۔ اور پھر خانہ کعبہ اور مدینہ کا تو احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر کوئی دشمن اس وقت وہاں ہم پر حملہ کرے، دشمن، ویسے تو حج کے جو مہینے ہیں، حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل منع کیا ہے۔ اگر کوئی وہاں زیادتی بھی کرے تو ہمیں حکم نہیں ہے، یہ تو لڑائی کے اس میں ہے کہ کوئی حملہ کر دے، اس پہ ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادتی کرے تو ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ برداشت ہوتا ہے، اس کی وہاں اس کی حرمت میں کوئی فرق آنے نہیں دیں گے، اپنی طرف سے ہمیں کوشش۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کا راستہ دکھا رہا ہے، کیوں کہ معلوم ہے اللہ کو کہ جب غصے میں آ جاتے ہیں تو لوگ زیادتی کر جاتے ہیں بے انتہا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور خاص طور سے متقیوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو متقی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ جو متقی انسان ہوگا تو ظاہر ہے جو متقی ہوگا وہ تو انتہائی صبر والا، برداشت والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تلقین کر رہا ہے کہ اپنے میں تقوی کی کیفیت پیدا کرو، ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اب مجھ سے ہم ڈرو، واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ تو جب ہم ہر وقت اللہ کی تصور میں رہیں گے یا اللہ کی رضا میں رہیں گے، جب تو یہ کیفیت ہم میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو یہ متقی کی صفت حاصل کرنے کے لیے یہ تمام وہ ہمیں ظاہر ہے اللہ والوں ہی کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر ذرا بہت مشکل ہے یہ نعمت حاصل کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہوں۔ اب ہمیں تو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا ہم انتہائی محتاج زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا
समीउ बसीर, मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जानता भी हूँ, सब कुछ अल्लाह ताला। तो ये अल्लाह ताला बार बार रिपीटली क्यों कहता है? वो मेरे फायदे के लिए कहता है कि सोचो समझो, ये बेसोचे, ये जिंदगी जो है बेसोचे समझे मत गुजारो। ये जिंदगी इंतहाई कीमती है और ये दुनिया इंतहाई कीमती है। इसमें जो भी कदम उठाओ 100 दफा सोच के और अल्लाह और रसूल की रजा को सामने रख के उठाओ, तो फिर हम ये मुत्तकी की सिफत हमें पैदा हो सकती है, तो हमें वो तमाम क्वालिटियां पैदा होती हैं। क्योंकि अल्लाह कह रहा है सिक़बतुल्लाह, मेरे रंग ले लो, मेरे रंग में रंग जाओ। तो अल्लाह के रंग क्या है? अल्लाह के जो 99 नाम है, बल्कि उससे ज्यादा अल्लाह के वो हैं, वो अल्लाह ताला कह रहा है ये इंसान समझे कि वो कौन है। सबसे पहले तो ये कि हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं ये खाना, ये हाथ पैर जिस्म, ये जिस्म असल चीज नहीं है, असल चीज है रूह। तो ये जिस्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, इसको, इस जिस्म को इस्तेमाल करने का तरीका फिर अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कुरान के जरिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के जरिए से। तो अब इस जिस्म को मुझे कंट्रोल करना है, अपनी सोच को कंट्रोल करना है, अपने हाथ पैर आंख जबान हर चीज को मुझे सोच समझ के इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दिया, ये दुनिया इस्तेमाल करने के लिए दिया। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से करूंगी तो वो मुत्तकी की सिफत जो है वो पैदा नहीं होगी, वो अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होगा, वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं होगी। आप लोगों को मालूम है कि जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे मना किया है कि नहीं, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख। जितनी ज्यादती जिसने की है उसको आप उसी के मुताबिक, आप अगर बदला लेना चाहते हैं तो उसी के मुताबिक लें। इससे मुझे तो अगर ये चीज मैं अपनी अमली जिंदगी में ले आऊं तो मैं कितनी बच जाऊंगी, कितनी मोहतात हो जाऊंगी, कितनी अल्लाह ताला की नजदीक हो जाऊंगी, कितनी अल्लाह का खौफ आ जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी। बहुत सी नेमतें हैं जो इंसान को इससे हासिल होती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ये है असल आयत। अल्लाह कहता है वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, खर्च करो अल्लाह की राह में। अब खर्च को अल्लाह ताला मुझे बार बार, आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह ताला मुझे मुख्तलिफ पैराए से, मुख्तलिफ जावियों से मुझे समझाता है कि खर्च करो अल्लाह की राह में। जब तक हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, हमें अल्लाह की सिफात पैदा नहीं हो सकती, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। और खर्च कैसे करो? अपनी मर्जी से नहीं, वो भी आपको अल्लाह की मर्जी से करना होगा। हर जगह अल्लाह का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रहो, और वो भी इंतहाई खुलूस से, मोहब्बत से आपको करना होगा। जोर जबरदस्ती नहीं है। जितना अल्लाह की राह में अल्लाह की राह में हम हर चीज खर्च कर सकते हैं, हाथ पैर आँख जबान, अपनी ताकत, अपनी सलाहियतें, अपना ओहदा, अपना असर रसूख, अपने पैसे, हर चीज को अल्लाह की राह में खर्च करना। अगर नहीं खर्च करेंगे तो अल्लाह कह रहा है वला तुल्कू ऐदीकुम इला तहलुका, अपने को हलाकत पर मत डालो। अब ये खर्च का अल्फाज जो आए हैं वो इतने आम हैं कि अगर हमने अल्लाह की राह में तन मन धन कुर्बान नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हम हलाक हो जाएंगे। अब ये खर्च अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की को जान के, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी नफ्स की नफी करके अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हर वक्त हर चीज खर्च करनी है, कोई कंजूसी नहीं। अगर हमने कोई कंजूसी की तो हमने, क्योंकि हम दीन इस्लाम को फैलाना है, अल्लाह के इस दीन को फैलाना है, तो जाहिर है इस दीन को फैलाना होगा तो इसमें तो तन मन धन सब कुछ खर्च करना है, वक्त को भी खर्च करना है, जिस्म को भी, अपनी सलाहियतों को, सबको खर्च करना है। तो अल्लाह कहता है खर्च करो अल्लाह की राह में। अगर नहीं खर्च करोगे तो तुम अपने को हलाकत में डाल दोगे। अल्लाह कहता है भलाई करो, फिर कह रहा है कि भलाई करो, इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला भलाई करना। अब भलाई अल्लाह ताला
اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں اتنا خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا؟ تو اب خود تو اللہ، مال کس کا ہے، جان کس کی ہے، یہ تمام صلاحیتیں کس کی ہیں؟ سبھی اللہ کی ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ مال دے کے، جان دے کے، صلاحیتیں دے کے، ہر کچھ دے کے اللہ کہہ رہا ہے اب تم اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ تو اب اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ محبت ہے، احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر برکتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھے اپنے قریب کرنے کا طریقہ ہے، اپنا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقے سے ہر وقت 24 گھنٹے بھلائی اللہ اور رسول کے راستے میں خرچ کرنا، تن من دھن۔ اگر نہیں خرچ کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کس لحاظ سے ہلاک ہو جائیں گے؟ کیونکہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، کینہ بھی آ جائے گا، بغض بھی آ جائے گا، حسد بھی آ جائے گا، لالچ بھی آ جائے گا، غصہ بھی آ جائے گا، دنیا کی محبت بھی آ جائے گی، لوگوں کے حرام مال کھانا کی عادت بھی پڑ جائے گی، سود لینے کی عادت، رشوت لینے کی، لوگوں کا حق مارنے کی، یہ تمام چیزیں سب برائیاں ہم میں آ جائیں گی۔ سب ہر چیز کو ہم اپنا سمجھیں گے، کسی کو ہم دیں گے نہیں، کسی کا حق نہیں دیں گے۔ یہاں لوگ دیتے ہیں، بہنوں کو حق دیتے ہیں، ماں کو حق دیتے ہیں، باپ کو حق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ ایک فی انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال دولت سب کچھ خرچ کرو، ہر چیز کو خرچ کرو۔ یہ جو نہیں خرچ کرے گا وہ بخیل ہے، بغض ہے، اس کے اندر بغض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ احسان ہے، یہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی دے رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، اور پھر اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤں اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور وہ مجھے اپنا قرب عطا کر دے، وہ مجھے اپنا فضل و کرم عطا کر دے، وہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے دیدار نصیب کر دے، تو یہ ایک مین چیز ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ حج کے متعلق فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ حج کا طریقہ بتا رہا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جو بھی ارادہ کرے حج و عمرے کی تو اس کو پورا کرے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کسی وجہ سے پہنچ کے آگے نہ جا سکے، رک جائے، مطلب آگے جانے نہ دیا، یا لڑائی چھڑ جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے اور ہم نے نیت کی ہے حج و عمرے کی لیکن آگے نہیں جا سکتے یا اجازت نہیں ہے کسی وجہ سے، یا کوئی کرونا ہو گیا کسی وجہ سے بھی وہ آگے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو قربانی ہے وہ بھیجے وہاں مینا میں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک اپنے سر کو گنجا نہیں کروائے گا، بال نہیں تراشے گا، جب تک وہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچے، یعنی قربانی کے بعد اپنے سر کو آپ عورتیں کاٹتی ہیں اور مرد گنجا کرواتے ہیں۔ پھر بھی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر پھر بھی تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو سر میں تکلیف ہے اور وہ بغیر بال کو ترشوائے تکلیف میں ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ او بہی اعظم من راسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے اور اس کو جلد سے جلد بال کٹوانے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی قربانی ہونے سے پہلے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو پھر وہ فدیہ دے، 3 روزے رکھے، صدقہ دے اور قربانی کرے۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ، جب وہ امن سے ہو جائے، یعنی جب تکلیف دور ہو جائے، تو پھر فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ فائدہ اٹھائے حج اور عمرہ دونوں کا، یعنی وہ اگر نیت کر لے اب
حج میں ابھی ٹائم ہے اور اس سے پہلے وہ عمرے کی نیت کر لے اور وہ احرام باندھ لے عمرے کی نیت سے، اور پھر اسی احرام کو قائم رکھے حج تک، تو کر سکتا ہے جب تک اس کی قربانی پوری نہ ہو جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فلم 3 روزے رکھے گا، ایام فی الحج، حج میں 3 روزے رکھے گا، وَسَبْعَ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے گا حج کے بعد، یا اگر وہیں کافی عرصہ مقیم ہے تو حج کے بعد رکھے گا، وہاں کرے گا، یا گھر آ گیا ہے اپنے کسی ملک میں آ گیا ہے تو وہاں آ کے 7 روزے کا، تل کا عشرۃ کامل، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہل هذا المسجد الحرام، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں نہیں رہتے، یعنی مکہ سے باہر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، سعودی عرب سے شاید باہر ہے۔ واتقوا اللہ، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ تمتع جو ہے یعنی حج و عمرہ دونوں ساتھ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دور سے آتے ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، آپ اپنی مرضی سے حج نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے قربانی وہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا آپ کو، وہ سب سارے اللہ کے اصولوں کو، طریقے کو آپ کو مد نظر رکھ کر حج و عمرہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، اپنی مرضی لگائی اس میں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تمہیں عذاب دوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔